پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ پارٹی لائلٹی اپنی جگہ پر، لیکن آپ ہندوستان کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے جو اینٹی کرپشن موومنٹ ہے اس نے دباؤ کتنا بڑھایا ہے، اور پارلیمان کے اندر ان کو باقاعدہ لا پاس کرنا پڑا ہے، اینٹی گرافٹ لا. ہندوستان کے جو سٹنگ منسٹرز ہیں جب ان کے خلاف کرپشن کے چارجز پروو ہو گئے تو ان کو سیک کیا گیا، ان کو جیل کیا گیا. یہاں پر اگر حکومت کی طرف سے اپنی غلطی مان لی جاتی اور منسٹرز کو سیک کر دیا جاتا اور ان کی پکڑ ہو جاتی تو شاید اتنا بڑا ہنگامہ نہ بچتا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہوتی ہے کرپشن، پاکستان کے اوپر کیوں فوکس ہے؟ جی اگر کسی منسٹر کے اوپر کوئی کیس تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، منسٹر حج کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جیل میں ہیں تو یقینی طور پر جیل میں ہیں، کورٹ نے کہا، ثابت ہوا، جیل میں گئے اپنی جگہ پہ. لیکن یقینی طور پر اور اگر کسی منسٹر کے اوپر بھی کوئی کیس بن رہا ہے تو پھر تو میں افتخار گیلانی صاحب کو کہوں یا خواجہ آصف صاحب کو کہوں، کیا ہم 8ویں ترمیم کا سوچ رہے ہیں کہ کسی ایک کی مطلب گنجائش پر، کسی ایک کی غلطی پر ساری قوم کو سزا دے دیں کہ 5 سال کے لیے ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ختم کر کے بیٹھ جائیں؟ کرپشن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی معاشرے میں، کرپشن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی معاشرے میں، یہ باٹم لائن ہے اپنی جگہ پہ. اور کرپشن کو دور کرنے کے لیے مانیٹرنگ ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کورٹس ہونی چاہیے، کوئی ادارے ہونے چاہیے. اور یقینی طور پر اس کو کون انکار کرے گا کہ کرپشن سوسائٹی کو گندا کرتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کرپشن سوسائٹی کو گندا کرتی ہے، لیکن دیٹ از پریسائز دا پوائنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی پارلیمانی سیاست ہے اس میں پہلی دفعہ کرپشن کے الزامات نہیں لگے. یہ پارلیمانی پارٹی ہے یا ڈکٹیٹوریل حکومتیں ہوں، ہر جگہ یہ کرپشن کے الزام لگتے رہے ہیں. اور ہماری وہ زمانے ہم سے اور آپ سے بھول گئے جب کہتے تھے کہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، لیکن حاضر سالوں کے اوپر کیس نہیں بنے گا. تب وہ سارے لوگ چپ کیوں تھے؟ سب سارے چپ کیوں تھے؟ انڈر ہینڈ بولا جاتا تھا نیب کو، جی انڈر ہینڈ وہ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا صاحب تاریخ کو گزارش، چھوٹی سی گزارش، تاریخ کو بیان کر کے حال کو ڈیفینڈ تو نہیں کیا جا سکتا نا جی. تاریخ کو بیان کر کے صحیح بیان کر رہے ہیں. تاریخ اگر بھول جاؤ گے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں بھولے نہیں، اس کو بیک مرر کے طور پہ یوز کریں، دیکھیں اس کو، لیکن حال پر نظر تو رکھیں، ملک کے حال پر. پلی بارگیننگ کا بھی یہاں کانسیپٹ چلا، یہاں کسی کے کیسز کسی پر ثابت ہوئے، پراپرٹیاں فارفیٹ ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. یہ پریشر ہونا چاہیے کہ کرپشن نہ ہو، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پریشر نہیں ہونا چاہیے. لیکن تبھی کرپٹ کسی کو کہا جائے گا جب اس کے اوپر وہ کچھ ثابت ہو جائے. ثابت ہو بنیادی بات. اچھا آپ گیلانی صاحب کے پاس مجھے جانا. گیلانی صاحب ابھی خواجہ صاحب نے مچھلی کی بات کی کہ مچھلی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے سمندر میں، بڑی اچھی بات ہے. آپ کی پارٹی تو مگر مچھوں کو پکڑنے کی بات کر رہی ہے، تو مچھلیاں پھینکتے رہیں، نکالتے رہیں جب مگر مچھ موجود ہے. بقول میں آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کوٹ کر رہا ہوں، یو آر اویئر آف دیٹ. تو آپ کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ یہ پرانے گھاگ سیاستدان ہیں، اتنے ووٹ لے کے آپ کس طرح تبدیل کریں گے؟ ہمارا سر سفید ہو گیا ہے اس سیاست میں بھی. اس کا سمپل بات یہ، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن صحیح ہو نا، کسی کا مائی باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. کانا ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن، کانا آدمی بیٹھو نا، کانا، اس نے کیسے کسی کو چیک کرنا ہے؟ بھٹو کے زمانے میں کرپشن کیوں نہیں ہوتی تھی؟ یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے دکھ ہوتا ہے یہ باتیں کرتے. میں شراب پینے کو وہ جانے ذاتی فعل ہے انسان کا، وہ اپنے رب کو جواب دے گا. میرا خون تو نہیں چوسا نا، میرا تو خون آج چوسا جا رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سزا دیں. سزا جب اس کیس میں جو خالد صاحب نے وہاں کیس کیا، 12 ارب روپے جنہوں نے واپس کیا، واپس ہوئے ہیں نا، تو somebody had allowed that money to go with them. Why haven't they ان کے خلاف کیوں نہیں وہ تو پروو ہو گیا. It has been proven now. Why hasn't action been taken against them? جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ لاء منسٹری کے متعلق، یہ کہہ رہے ہیں میں 1.5 سال 1.25 سال لاء منسٹری رکھا. Why isn't لاء منسٹری being asked? ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس اپوزیشن کے کھاتے میں کیا ایسا کام کر سکتی ہے جو یہ اپوزیشن نہیں کر پا رہی؟ میں تو صرف آپ سے یہ جانا، کیونکہ بڑی دھوم مچی ہوئی ہے نا جی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ ریئل پالیٹک کی بات وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ذرا کیوں گھبرائے ہوئے سارے؟ اسی لیے تو گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس وقت جو عمران خان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں، برے بھی ہوں گے اچھے بھی ہوں گے، بٹ بائی اینڈ لارج میرا اپنا یہ عقیدہ ہے عمران خان کے متعلق کہ he is a scrupulously honest man. ZAB
میں لاکھ قسم کے نقائص تھے. میں تو اس وقت کام کیا بڑا عرصہ میں نے, یعنی ان کی زندگی میں 7 سال 8 ایئرز. عمران کی اچھائی جو ہے ملک میں تبدیلی کا باعث کیسے بنے گی؟ اسی طرح بنے گی, اس طرح بنے گی کہ جب اب ہیڈ آف دا چیف ایگزیکٹو آفیسر, چیف ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ وہ دیانتدار ہو تو بنے گے. تو تب کی بات ہے نا جی, یہی تو کاوش ہے, بننے کی تو کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی لیے تو سپورٹ کیوں مل رہی ہے آپ مجھے یہ بتائیے. تو کہہ رہی اسٹیبلشمنٹ, یار اسٹیبلشمنٹ, میرا حضرت عمران خان نے کہا بھی کہ افتخار گیلانی کون سی سے, میری تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساری زندگی جھگڑے ہی رہے. کون سی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو فائز صاحب ان کی طرف سے بھی کافی ان کی کاوش کے اوپر آپ رائے کا اظہار کریں گے, کیونکہ یہ بھی اسی دھارے میں حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ ہیں. آصف بالکل میری سوچ کا آدمی, میں اس کے بدل پارٹی کی بات نہیں کر رہا, اس کی بات. شاہ صاحب کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہوا ہے پارلیمنٹ میں. جب پیپلز پارٹی سے انہوں نے کنارہ کشی کی تھی تو ہمارے ساتھ ایک ٹرم جو ہے نیشنل اسمبلی کی انہوں نے گزاری تھی. اور ان کے متعلق میں بالکل انہوں نے ایک صحیح بات کی ہے کہ اس وقت بھی بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کا ایک بڑا کلیئر کٹ سٹینڈ ہوتا تھا. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی, بلکہ میں میجورٹی کہوں گا, کہ جن کی جو سیاست جو ہے وہ سٹیٹس کو کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست رہی ہے پچھلے 30 سال میں, وہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انکروچ کرتے جا رہے ہیں شاہ صاحب جیسے لوگوں کی ٹرف کے اوپر. یا جس نعرے کو یا جس ایڈیالوجی کو لے کے عمران خان صاحب چلے تھے, اس ٹرف کے اوپر میں سمجھتا ہوں براجمان ہو گیا کہ وہ ہو گیا. میں آپ نے یہ آپ آنے سے پہلے اسکرین پہ چہرے لگائے ہوئے تھے, وہ ایک ذرا دکھائے گا پوسٹر. یہ آج کل بڑا مشہور ہوا ہے ناظرین پوسٹر. یہ خواجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں, پیچھے پہلے انقلاب سے پہلے جنرل مشرف کا بتایا, پیچھے ان کی کابینہ ساری بتائی, پھر اس کے بعد اگر آپ اوپر سکرول کریں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی کابینہ کے سامنے بطور انقلابی جو ہیں. اس میں معذرت چاہتا ہوں کارٹون میں چونکہ آپ بلانگ نہیں کرتے لہٰذا ہم نے وہاں پہ رکھے نہیں تھے کیریکیچر کے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہے, میں بلکہ سیکھا ان سے. اچھا یہ کیا کریں گے جو آپ کا ہاتھ بٹائیں گے, آپ کو ویکن کر رہے ہیں ان کی آمد, کیا ہو کیا رہا ہے؟ اگر دیکھیں ویکن تو جو ہے, جو آپ نے ویکن کا لفظ استعمال کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ جو اب اپنے کھیل کھیلتی ہے آپ سے زیادہ قریبی اور آپ سے زیادہ فرام دا رنگ سائڈ سیٹ آپ نے واچ کیا ہوا ہے پچھلے 30-35 سال کی سیاست جو ہے, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اپنا کھیل بند نہیں کیا ہوا. ٹھیک, وہ جاری اور ساری ہے. وہ بیٹنگ سم ٹائمز ایک گھوڑے پہ, بعض اوقات 2 گھوڑوں پہ بھی لگا دیتے ہیں. جو ہے وہ آپشنز جو ہے دونوں خرید لیتے ہیں, پٹ بھی لے لیتے ہیں. تگڑی اسٹیبلشمنٹ ہے جی, بالکل ایبسولوٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس حکومت کا بڑا رول رہا ہے کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر, اب دیکھیں پرائم منسٹر صاحب 2 دن پہلے کہہ رہے تھے میں نے منتیں کی ہیں, اب وہ کہتے ہیں میں ریکویسٹ کیا ہے. اب یہ فونیٹکس کا یہ سیمینٹک کا چکر ہے منتوں میں. اب منتیں دیکھ کر کے میں نے ان کو ایکسٹینشن دی ہے یا ریکویسٹ کر کے دی ہے. اور بڑی بڑی عجیب بات ہے. ایک اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کورٹ میں معاملہ ہے, میں کہیں پکڑا نہ جاؤں میں کورٹ میں. مجھے یہ بتائیے کہ آج وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے حسین حقانی صاحب کے جو ہے ان کے لیے رونا جو ہے, اور بڑا ایک بنا ہوا ہے کہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ کل ریبٹل بھی ہے اس آرگومنٹس کی. مجھے بتائیے کہ میرا کلائنٹ یا شاہ صاحب کا کلائنٹ جو ہے, شاہ صاحب اس کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جو ہے پلیڈ کر رہے ہوں, اور شاہ صاحب کو ایکسیس ہی نہ ہو اپنے کلائنٹ کی, اور عدالت جو ہے ملا رہی ہے. سب سے پہلے تو شاہ صاحب اگر ان کے وکیل ہیں حسین حقانی صاحب کے, تو ان کو ہیبس کاپس کرنی چاہیے. برآمد کرو, یہ برآمد کرو میرا کلائنٹ جو ہے, اور اس کو رہ کہاں پہ. یہ بڑا ایک بنیادی بات ہے ان کی پارٹی کی آمد سے. آپ کو اس قسم کی میں کیا لفظ استعمال کروں, مذاق خیز سچویشنز جو ہے اس میں ہمارے ساتھ بھی نظر آئیں گی, دوسروں کے ساتھ بھی نظر آئیں گی. یہ دیکھیں یہ پھر جاری رہے گا. خواجہ صاحب قومی لیول کے اوپر یہ مذاق خیز صورتحال جو ہے کیا یہ جاری ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ جاری رہے گی؟ Let me say one thing جو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب ڈس انٹیگریشن شروع ہوتی ہے نا کسی انسٹیٹیوشن کی,
तो इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ जोक। ठीक, खोड़ा साहब, आखिरी आपकी तरफ से क्लोजिंग रिमार्क्स मैं चाहूंगा। आने वाले दिनों में आपको, और मुझे मुख्तसर जवाब चाहिए, अपोजिशन की तरफ से कोई तगड़ा चैलेंज नजर आ रहा है सियासी या नहीं? सर, हम सरे तस्लीम खम अपनी पार्टियों का काम है कि वो अवाम से राब्ते में रहें और वो जलसे जुलूस उनका बुनियादी हक है जिसे कोई किसी को डिनाई नहीं कर सकता। हम अपनी तौर पर हुकूमत बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे, हम बेहतर खिदमत करने की कोशिश करते रहेंगे। यहाँ असेंबलियों से छोड़ना मैं समझता हूँ गैर जमहूरी अमल होगा। हमारी अपनी सियासत को कमजोर करके किसी और को रास्ता दिखाने वाले लोग बन जाएंगे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की हुकूमत अवाम ने खुद बनाई है, जिसको फिर से मौका मिलना चाहिए कि वो बेहतर जज कर सके। और यकीनी तौर पर ठीक है, हर एक पार्टी ने अपने अपने आगे बढ़ के काम करना है, कोई छोड़ जाएगा, कोई ज्वाइन कर लेगा। मैं समझता हूँ इसको खास दबाव में नहीं लगते आप, मुझको खास दबाव में नहीं लगते वैसे फिलहाल। मैं समझता हूँ हम ठीक है, हम ठीक है, बस इससे आगे बात ना करें क्योंकि इतना अच्छा जुमला है, इसी पर मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। खोड़ा साहब कह रहे हैं हम ठीक हैं। नाज़रीन, अपोजिशन का काम है हुकूमत को दबाव में रखना, और लेकिन जब अपोजिशन तब्दीली की बात करती है तो फिर तवक्कुआत बढ़ जाती हैं कि शायद तब्दीली आने वाली है। आज के मुबाहिसे का मकसद ये था कि आपके सामने हकायक रखे जाएं कि तब्दीली किस तरीके से आ सकती है और उसकी राह में क्या रुकावटें हायल हैं। हुकूमत का नुक्ता नज़र भी वाज़ेह हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।